ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، یورپ کے پارلیمنٹ کے ایک ممبر، انہوں نے اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کا ارادہ کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھنا ہے تو سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا کہ قرآن میں غلطیاں پکڑی جائے، قرآن کریم کے اندر میں خامیاں بتائی جائے، اس پر اعتراضات کیے جائیں۔ مگر وہ پڑھے لکھے اور ذہین آدمی تھے، ان کے ذہن میں قرآن کو پڑھتے 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 ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے ایک مسلمان اسکالر سے رابطہ کیا کہ قرآن کے فلاں فلاں جگہ ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں اسے کیسے سمجھوں؟ تو وہ اسلامیات کے پروفیسر تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ قرآن کریم کو پڑھیے، سمجھیے، مگر مستشرقین اور اورینٹلسٹ لوگوں کی کتابوں سے قرآن کو مت پڑھیے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے تو اسے ساری دنیا کیسی نظر آتی ہے؟ کالی نظر آتی ہے۔ جن لوگوں نے قرآن، جو مسلمان نہیں ہوئے اور قرآن کریم پر کام کیا، تو انہوں نے قرآن کریم پر غلط انداز میں کام کیا۔ اگر آپ ان کی چیزیں پڑھو گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ غلط فہمی کا، مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوں گے۔ لہذا آپ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کی یہ بات بہت پسند آئی اور میں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دن کے بعد ایک رات میں بیٹھا تھا تو میرے دل نے مجھ سے، میں اپنے دل سے بات کرنے لگا، جی میں بات کرنے لگا، تو میرا دل مجھے کہنے لگا کہ مان نہ مانا، یہ سچی کتاب ہے، اس کتاب کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فوراً میرے ذہن میں سوال آیا کہ اگر یہ سچی کتاب ہے تو کیوں نہ میں اس پر ایمان لے آؤں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ مجھے مسلمان ہو جانا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن میں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب میں نے اعلان کیا تو میں ممبر آف پارلیمنٹ، ہزاروں دھمکیاں آئی مجھے کہ ہم تمہیں مار دیں گے، تمہاری بیوی کے ساتھ ایسا کریں گے، تمہارے بچے کون سی اسکول میں پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہے، ہم وہاں سے اٹھا لیں گے انہیں، اور طرح طرح کی دھمکیاں دی۔ لیکن میں نے ان سے کہہ دیا کہ ایک چیز کو میں نے بہت پڑھنے کے بعد، 3 سال کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زندگی میں اگر کوئی چیز سمجھ کر میں نے کی ہے تو وہ اسلام قبول کیا ہے۔ اس سے پہلے میں عیسائی تھا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، عیسائی گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اندھادھند اس کی تعلیمات پر عمل کیا، کچھ سوال کیا تو پادریوں نے مجھے کوئی صحیح جواب دیا نہیں، مگر اس قرآن اور اسلام پہلی وہ چیز ہے میری زندگی میں جس کو میں نے مکمل سمجھا ہے۔ اب چاہے جان جائے، چاہے خاندان جائے، چاہے سب کچھ قربان ہو جائے، مگر میں اسلام کو چھوڑ سکتا نہیں۔ مسلمان ہو گئے ہو، ان کا انٹرویو سنا پھر میں نے، تو ایک وہ آدمی جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کو میں پڑھتا ہوں تو میرے تن بدن میں عجیب سی روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو ایک عجیب نصیحت کی اس بندے نے، انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کو ہر کس و ناقص کے لیے قرآن کا سمجھنا آسان نہیں ہے، تو میں مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ وہ قرآن کو سمجھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تفصیل سے مطالعہ کریں۔ یعنی جس بات کو بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں، ایک نیا اسلام میں داخل ہونے والا کہتا ہے کہ جب آپ مکمل سیرت کو پڑھ لو حضور کی، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دراصل قرآن کریم کا پریکٹیکلی اور عملی نمونہ ہے، اس کے بعد آپ
قرآن کریم کو بہت سوچ سمجھ کر پڑھو، تب آپ کو قرآن کریم میں لذت محسوس ہوگی۔ تو آج اچھا اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان سے سوال کیا آخر میں انٹرویو کرنے والے نے کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو عجیب جواب دیا انہوں نے کہا اس وقت میں یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جا کر اسلام پر لیکچر دیتا ہوں، اور اسلام کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں پھیلائی گئی ہے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ میں موت تک کی خدمت انجام دیتا ہوں۔